بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے۔ معزز سامعین، آپ جس کتاب کی سماعت فرمائیں گے وہ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، طلوع سے غروب تک۔ اسے تحریر فرمایا علامہ قاسم قزوینی صاحب نے، اور اسے آپ کے لیے سید محمد حسن رضوی کے خاندان کی جانب سے ان کے ایصال ثواب کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید محمد حسن رضوی سن آف سید محمود حسن رضوی کے ایصال ثواب کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ کاشانہ بصیرت پر آپ پیش بہا اور قیمتی مستند کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں، جن میں نقوش عصمت، امام مہدی ولادت سے ظہور تک، انتظار آداب امام زمانہ، گناہان کبیرہ، 6 تقریریں توحید کے موضوع پر، 9 تقریریں نبوت کے موضوع پر، 6 تقریریں ولایت کے موضوع پر۔ اسی طرح کی 80 سے زیادہ کتابیں آپ کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو روشن کریں گے۔ جزاک اللہ۔ کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، طلوع سے غروب تک، اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر 602 پر آ گئے ہیں، اور یہ ہے پارٹ نمبر 56 پارٹ میں ہم پڑھنے کا آغاز کریں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ تھوڑا سا ہی بتا دوں تاکہ تسلسل ہو جائے کہ اس سے پہلے کی آڈیو میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب بی بی زہرا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے تجہیز و تکفین کے بعد کے جو حالات تھے ہم وہ جان رہے ہیں، اور اب ہم جو ہیڈنگ پڑھ رہے تھے وہ ہے بے ثمر تلاش، یعنی کہ جو ان کی قبر اقدس تھی اس کی تلاش کے لیے لوگوں نے کوشش کی ہے، جو کہ ابھی گفتگو جاری تھی جو ان لوگوں کی جو ہم پڑھ رہے تھے۔ آئیے ہم پیج نمبر 602 سے آغاز کرتے ہیں۔ ایک لائن جو ہے وہ ایک دو لائنیں ہم پچھلے صفحات میں سے پڑھ لیتے ہیں تاکہ تسلسل بن جائے۔ لکھا ہے کہ کیا ان لوگوں نے کوشش کی کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی الہام بخش وصیت کو بے ثمر بنا دیں، ساتھ ہی امام علی علیہ السلام کی اخفاء قبر کی کوشش کو بھی بے سود کر دیں۔ سوچیے ان لوگوں نے نبی دختر کی قبر کے کھولنے کا کیوں ارادہ کیا تھا؟ کیا اس لیے کہ ان پر نماز پڑھ سکیں؟ کیا ان لوگوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کے پیکر پاک کو بغیر نماز کے دفن کر دیا ہے؟ کیا یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ ایسا کوئی سوچ سکتا ہے؟ کون سا اسلام ہے، کون سا دین ہے، کون سی شریعت ہے کہ اس میت کی قبر کو کھولا جائے کہ جس پر اس کے شرعی ولی نے اس کی وصیت کے مطابق ان پر احسن و اکمل صورت میں نماز پڑھی ہو؟ یہ سب جو باتیں ابھی ہم نے پڑھی پچھلی اس میں، ان سب کے آگے سوالیہ نشان تھا، اور اب ہم پیج 602 سے آج کی ریکارڈنگ کو آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ میرا یقین ہے کہ کچھ لوگ اسی وقت امیر حریت امام علی علیہ السلام کو کمزور خیال کر رہے تھے، گویا کہ وہ امام علی علیہ السلام کی تلوار کی کاٹ اور ان کی شجاعت کو کہ جس کی گواہی اہل زمین و آسمان نے دی تھی یا وہ بھلا دینا چاہتے تھے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت امیر علیہ السلام نے اپنی تلوار کو نیام سے اس لیے نہیں نکالا تھا کہ اہل اسلام میں انتشار و تفریق پیدا نہ ہو۔ اسلام اور مسلمانوں کے مصالح کی خاطر آپ علیہ السلام نے سکوت اختیار کیا تھا۔ مزید برآں حضرت امیر علیہ السلام معین و موارد اور محدود مقامات کے لیے صبر و تحمل پر معمور تھے۔ میں دوبارہ پڑھتی ہوں۔ مزید برآں حضرت امیر علی علیہ السلام معین، میم این یہ نون ہے، اب اس کو معین بھی کہہ سکتے ہیں یا معین ہے، آپ لوگ زیادہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جو میرے ساتھ اس ریکارڈنگ کو سن رہے ہیں، کہ موارد اور محدود مقامات کے لیے صبر و تحمل پر معمور تھے۔ آپ علیہ السلام کی خاموشی آپ کی کمزوری نہ تھی، بلکہ آپ علیہ السلام کا شرعی وظیفہ یہی تھا کہ آپ علیہ السلام نے اسی لیے صبر سے کام لیا۔ اگلے پیراگراف پہ لکھا ہے کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام تک خبر پہنچی کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر فرزانہ کی قبور کو کھولنا چاہتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فوراً اپنی زرد ابا زیب تن فرمائی جو آپ علیہ السلام ہمیشہ میدان جنگ میں پہنا کرتے تھے۔
ذوالفقار نامی تلوار ہاتھ میں لی اور شدت غضب کے ساتھ جنت البقیع کا رخ کیا۔ اس وقت غصے سے آپ علیہ السلام کی گردن مبارک کی رگیں پھولی ہوئی تھیں اور مبارک آنکھیں سرخ تھیں۔ حضرت امیر علیہ السلام کی آمد کی خبر بقیع میں سنی گئی اور اس دوران منادی نے ندا دی کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام بقیع میں آ چکے ہیں۔ انہوں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ جن جن قبور کو انہوں نے درست کیا ہے، اگر کسی نے ان میں سے کسی قبر کا ایک پتھر بھی ہٹایا تو وہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے بقیع میں جو لوگ موجود تھے وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ حضرت امام علی علیہ السلام جو کچھ کہہ دیتے ہیں پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ لوگ اپنے ارادے سے باز آ گئے، لیکن ایک آدمی نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اے ابو الحسن علیہ السلام، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم میں ان قبروں کو کھولوں گا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پر نماز پڑھوں گا۔ آگے لکھا ہے حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جس کسی نے ان قبور کی طرف ہاتھ بڑھایا میں ان کے خون سے زمین کو رنگین کر دوں گا۔ پھر لوگ متفرق ہو گئے اور جنت البقیع سے چلے گئے۔ اس طرح حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وصیتیں باقی رہیں۔ اس دور میں بھی انہیں نافذ کیا گیا اور اس کے بعد ہمیشہ تک ان کی تعمیل ہوتی رہے گی۔ سامعین، اب ہیڈنگ ہے امیر المومنین علی علیہ السلام اور سیدۃ النساء العالمین کا سوگ۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب کسی کا کوئی عزیز اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ اس کی یاد میں آنسو بہاتا ہے۔ پیج 603 پہ ہم آ گئے ہیں۔ آہو فریاد کرتا ہے اور اس کے سوگ و سوز میں مبتلا رہتا ہے۔ سید الانبیاء کی دختر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا حق بنتا تھا کہ ان کی جانسوز رحلت کے بعد ان پر رویا جائے، ان کی یاد میں نالہ و فریاد بلند کیے جائیں۔ جی ہاں، جس طرح وہ اپنی زندگی میں تعریف و توصیف کا حق رکھتی تھیں، اسی طرح وہ اپنی رحلت کے بعد سوگ و سوز کا حق رکھتی ہیں۔ کسی کی یاد میں رونا آنسو بہانا شعور کی علامت ہے۔ اس سے درد و تعصف کا اظہار ہوتا ہے کہ صاحب گریہ و بکا مصیبت زدہ ہے اور وہ اس جہان سے رخصت ہونے والے کے غم میں مغموم ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اسی مفہوم کے پیش نظر حضرت امام علی علیہ السلام کے لیے ضروری تھا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سوز و سوگواری سے سوگوار ہوں اور اس طرح آپ اپنے اندرونی درد و رنج کا اظہار کریں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عالم کی شہادت کے عمیق ترین فاجعے سے سب سے زیادہ آگاہ تھے۔ عین میم یہ قاف عمیق ترین فاجعے الف جیم عین ہے سے سب سے زیادہ آگاہ تھے۔ بطول عظمیٰ سلام اللہ علیہ کی قدر و منزلت جس قدر امیر حریت و عدالت جانتے تھے کوئی دوسرا نہیں جانتا تھا۔ اس لحاظ سے ان کے ہجر و فراق کے صدمے کا اثر آپ علیہ السلام پر بہت زیادہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا قلب نازنین تھا اور اس پر صدمات کی موجیں تھیں۔ آپ نے ان مصائب و آلام کا اظہار کچھ یوں فرمایا، ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں، انورٹڈ کاما اسٹارٹ، فاطمہ جان میری روح آہ و نالے کے ساتھ محبوس ہے، اے کاش میری روح میرے آہ و نالے کے ساتھ میرے جسم سے باہر آ جاتی۔ اے دختر سرفراز پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بعد اس زندگی میں کوئی اچھائی باقی نہیں رہی، اب میں اس خوف میں گریہ کناں ہوں آپ علیہ السلام کی رحلت کے بعد میری زندگی طولانی نہ ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد پھر چند اشعار عربی میں ہیں، ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں، انورٹڈ کاما کہ اس جہان کے رنج و علم دیکھ رہا ہوں کہ جنہوں نے مجھے گھیر رکھا ہے، یہ بات روشن ہے کہ ایک صاحب رنج و علم موت کی دہلیز پر ہوتا ہے اور اسے جلدی اس جہان سے جانا ہوتا ہے۔ میں اپنی ہمسر کو یاد کرتا رہتا ہوں، اس طرح رات گزر جاتی ہے اور صبح کا سویرا ہو جاتا ہے۔ گویا پیج نمبر 604، گویا کہ میں نے ایک عہد کیا ہوا ہے کہ ماضی کے حزن و آلام کو اپنے دل میں جمع رکھوں۔ جی ہاں، آخر دو دوستوں کے درمیان ہجر و فراق نے حائل ہونا ہے۔ ہر مشکل آسان ہے لیکن دوست کا ہجر و فراق ایسی مشکل ہے کہ جس کا کوئی حل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد سیدہ عالم کی جدائی اس امر کی دلیل ہے کہ دوستوں کے درمیان جدائی ہو کر رہے گی، انورٹڈ کاما کلوز۔ اچھا، اس کے بعد سامعین لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، یہ پھر 3 اشعار ہیں جس کا ترجمہ ساتھ پڑھ رہی ہوں، انورٹڈ کاما کہ فاطمہ جان، آپ
سلام اللہ علیہ کی دوری اور جدائی ناقابل برداشت مصیبت ہے۔ اے دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سلام اللہ علیہ جیسے دوست کا فراق و فقدان دوست پر سخت گراں ہے۔ وہ دوست کہ جس کا قلب مہر و محبت سے لبریز تھا، جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، میں اس پر حسرت کے آنسو بہاتا رہوں گا اور اس کی یاد میں آہ و فغاں بلند کرتا رہوں گا۔ ہاں اے چشم، آنسو برسا اور میری مدد کر، کیونکہ میرا غم و اندوہ جاودانی ہے، میں اپنے خلیل پر ہمیشہ روتا رہوں گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد پھر 4 اشعار لکھے ہیں اور اس کا ترجمہ آگے انورٹڈ کاما کہ ایسا دوست کہ جس کا نعم البدل پیدا ہی نہیں ہوگا، میرے قلب میں جو مقام اس کا تھا اس جگہ پر کوئی دوسرا آ ہی نہیں سکتا۔ یہ درست ہے کہ میری حبیبہ آج میری آنکھوں سے غیب ہے اور میری دسترس سے باہر ہے۔ میرے خیال ہے غائب لکھا جانا تھا یہاں پہ، لیکن لکھا ہے غین یہ بے اور میری دسترس سے باہر ہے، لیکن میرے قلب کے افق سے وہ کبھی غروب نہیں ہوں گی، انہوں نے میرے دل میں ہمیشہ زندہ رہنا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر آگے پیراگراف میں لکھا ہے کہ کتاب الانوار الویہ، الوان، دوبارہ پڑھتی ہوں، الف لام الف نون واو رے الانوار، پھر الویہ، الف لام عین لام واو یہ ہے، یہ کتاب کا نام ہے۔ اس میں روایت ہے کہ جب بطول معظمہ سلام اللہ علیہ کی رحلت ہوئی تو امام علی امیر المومنین علیہ السلام اپنے خانہ اقدس میں گوشہ نشین ہو کر رہ گئے تھے۔ آپ علیہ السلام صرف نماز پڑھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرنے کے لیے گھر سے باہر آتے تھے۔ اب یہاں ہم پہنچ گئے پیج 605 پہ، لکھا ہے حضرت عمار یاسر کا بیان ہے کہ میں ایک دفعہ اپنے آقا و مولا امیر المومنین علیہ السلام کے خانہ اقدس پر حاضر ہوا۔ میں نے اجازت چاہی، انہوں نے جب اجازت دی تو میں ان کے حضور حاضر ہوا۔ میں نے انہیں بہت زیادہ حزین و محزون دیکھا۔ آپ کے دونوں شہزادے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام آپ علیہ السلام کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ جب آپ کی نگاہیں اپنے خرد سال چھوٹے شہزادے حسین علیہ السلام پر پڑیں تو آپ علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے اشکوں کے سیلاب جاری و ساری ہو جاتے۔ جب میں نے اس دردناک منظر کو دیکھا تو میرے ضبط کی تمام بندھن ٹوٹ کر رہ گئے، میں بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ لکھا ہے جب میرا گریہ فروکش ہوا اور سوز و دل آرام پذیر ہوا تو میں نے عرض کیا، اے میرے آقا، کیا میں بات کر سکتا ہوں؟ سوالیہ نشان۔ آپ نے فرمایا، جی ہاں، کیا بات ہے عمار؟ میں نے عرض کیا، میرے آقا و مولا، آپ علیہ السلام کا حکم ہے کہ مصائب و آلام پر صبر کرنا چاہیے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ محزون و آپ مغموم ہیں۔ حضرت عمار کہتے ہیں کہ میری بات سن کر حضرت امیر علی علیہ السلام نے فرمایا، میں جس عظیم الشان شخصیت کے سوگ میں بیٹھا ہوں وہ مجھ پر سخت گراں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں بعزت الرسول کے فراق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بچھڑ کر رہ گیا ہوں، کیونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر کا وجود گرامی میرے لیے سکون و آلام کا ذریعہ تھا۔ جس وقت وہ لب سخن کھولتی تھیں تو میری روح پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائے دل نواز سے لبریز ہو جاتی تھی۔ اب ان کی رحلت سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت و جدائی کے احساس نے محزون و مغموم کر رکھا ہے۔ اے عمار، میں کیسے نہ روں؟ ان کی کوئی ایک مصیبت تو نہ تھی جسے بھلایا جا سکے۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی تھیں اور میں نے انہیں غسل دینا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ ان کی ایک پسلی شکستہ ہو چکی تھی، ان کا پہلو تازیانوں کے سربات سے سیاہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے مجھ سے اپنے یہ دکھ درد اس لیے چھپا رکھے تھے کہ میرے حزن و آلام میں اضافہ نہ ہو۔ اے عمار، جب میری نظر حسنین شریفین علیہ السلام کے چہروں پر پڑتی ہے تو گریے سے میرا گلا رند جاتا ہے۔ جب میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کو ان کی والدہ کے غم میں روتا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھ پر رقت طاری ہو جاتی ہے اور میرا قلب شعلہ ور، پیج نمبر 606 پہ ہم آ گئے، میرا قلب شعلہ ور ہو جاتا ہے اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ سامعین، یہاں پہ حوالہ ہے جو بریکٹ میں لکھا ہے کہ علامہ نقدی انوار الالویہ، صفحہ نمبر 306۔ اب سامعین اگلی ہیڈنگ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، لکھا ہے سیدۃ النساء العالمین کی تاریخ شہادت۔ آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا لکھا ہے۔
لکھا ہے بطول عذرا خاتون جنت کی تاریخ رحلت میں مورخین کا اختلاف قابل تعجب و حیرت نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں سے تو یہ فیصلہ بھی نہیں ہو سکا کہ بعثت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے قبل پیدا ہوئی تھی یا بعثت کے بعد۔ اس طرح وہ اس امر پر بھی متفق نہیں ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر سلام اللہ علیہ اپنے بابا کی رحلت کے بعد کتنا عرصہ اس دنیا میں زندہ رہیں۔ اب یہاں پہ سامعین 5 پوائنٹ لکھے میں، آئیے میں اس کو مل کے پڑھتی ہوں آپ کے ساتھ۔ کہ لکھا ہے نمبر 1، یعقوبی سے نے روایت کی ہے کہ سیدہ نساء العالمین اپنے والد گرامی کی رحلت کے بعد 30 دن یا 35 دن اسی دنیا میں رہیں۔ یہ قول کم از کم مدت پر مبنی ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ نے 40 دن بسر کیے تھے، پھر آپ اپنے بابا سے ملحق ہو گئی تھیں۔ پھر تیسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ تیسرا قول یہ ہے کہ بطول معظمہ نے اپنے بابا کے بعد جو زندگی بسر کی وہ 75 دنوں پر مشتمل ہے۔ چوتھا پوائنٹ میں لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے 95 یعنی 95 روز کی روایت کی ہے۔ پانچواں پوائنٹ لکھا ہے کہ ایک اور قول جو ناقابل قبول ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ 6 ماہ سے 8 ماہ تک اس دار فانی میں باقی رہیں۔ اب لکھا ہے کہ اس عنوان پر ائمہ اہل بیت کے اقوال موجود ہیں جو ہمیشہ قابل اعتبار و اعتماد رہے ہیں۔ تو سامعین اب یہاں پہ وہ اقوال کا ذکر ہے جو کہ 3 اقوال مجھے نظر آ رہے ہیں۔ پہلا دلائل الامامت کتاب کا نام ہے، اس میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی رحلت بروز منگل 3 جمادی الثانی 11 ہجری کو ہوئی تھی۔ دوسرا، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی رحلت ہوئی تو اس وقت ان کی عمر شریف 18 سال 7 ماہ تھی۔ تیسرا، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب خاتون جنت اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو اس وقت ان کی عمر مبارک 18 سال 75 دن تھی۔ یہ چاروں پوائنٹ میں نے پڑھ کے سنا دیے۔ اس کے آگے لکھا ہے کہ حضرت کلینی کاف لام یہ نون چھوٹی نے الکافی میں یہی روایت نقل کی ہے۔ لکھا ہے ان تمام سنتوں کے پیش نظر اسلامی ممالک میں سیدہ عالم سلام اللہ علیہ کی رحلت کی مناسبت سے لاکھوں کی تعداد میں مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ لوگ مساجد میں اپنے گھروں میں ان مجالس کا اہتمام کرتے ہیں اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ انہی ایام کو ایام فاطمیہ کا نام دیا گیا ہے۔ خطبہ بعثت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کی سیرت پر روشنی ڈالتے ہیں اور اپنی مجالس کا اختتام بطول عذرا کے مصائب کے بیان پر کرتے ہیں۔ ہم آگئے ہیں پیج نمبر 607 پہ۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے سیدہ کائنات سے موقوفات و صدقات۔ آئیے اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ لکھا ہے خاتون جنت کے 7 یعنی 7 باغات تھے جو آپ سلام اللہ علیہ نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے لیے وقف کر رکھے تھے۔ ان اوقاف کی نظارت و سرپرستی کی ترتیب کچھ اس طرح تھی کہ پہلے سرپرست حضرت امام علی علیہ السلام، ان کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام۔ ان بزرگواروں کے بعد شہزادہ علی اکبر کا نام تھا۔ سیدۃ النساء العالمین کا وقف نامہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس محفوظ تھا۔ الکافی میں وقف نامہ بھی موجود ہے اور اس کی تحریر یہ ہے۔ اب یہ جو تحریر ہے یہ میں پڑھنے جا رہی ہوں۔ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انورٹڈ کامہ میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشنودی پروردگار کے لیے اپنے 7 یعنی 7 باغ، نمبر 1 اواف، 2 زلال ذی لام الف لام، 3 برقع بے رے قاف ہے، 4 مبیت میم بے یہ تے، 5 حسنہ ہے سین نون چھوٹی ہے اس پہ کھڑا الف، اور 6 صافیہ سواد الف فے یہ ہے، اور 7واں ام ابراہیم۔ یہ تمام اوقاف حضرت علی علیہ السلام کی نگرانی میں رہیں گے۔ ان کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام، ان کے بعد امام حسین علیہ السلام اور ان کے بعد ان کا بیٹا نگران ہوگا۔ محرر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، انورٹڈ کامہ۔ یہ میں نے پڑھ دیا کہ جو وہ تحریر تھی جو بی بی کی۔ اور اب اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خاتون جنت کو یہ باغات کہاں سے حاصل ہوئے تھے، سوالیہ نشان۔ اس کے آگے لکھا ہے سہمودی نے تاریخ مدینہ میں لکھا ہے کہ بنو نزیر نون زواد یہ رے کہ ایک یہودی عالم نے اسلام قبول کیا، اس نے اپنے یہ 7 باغ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دیے۔ بعد میں جنگ احد میں وہ شہید ہو گئے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ہجری میں یہ تمام باغات اپنی دختر
حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کو بخش دیے تھے۔ رسول خدا ان باغات کے محصول میں سے صرف اپنے مہمانوں اور اپنے حوائج کو پورا کرنے کے لیے ایک مقدار لیتے تھے۔ اب یہ حوالہ دیا ہے یہاں پہ بریکٹ میں تاریخ المدینہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 152 کا۔ پھر لکھا ہے سیدۃ النساء العالمین نے وصیت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج اور بنو ہاشم کی ہر خاتون اور امامہ بنت ابی العاص کو 12 ادقیہ سونا دیا جائے۔ حوالہ ہے بریکٹ میں دلائل الامامت کا۔ پھر ہیڈنگ ہے یہاں پر کہ خاتون محشر در یوم محشر، اس بارے میں لکھا ہے کہ اگرچہ بعض لوگوں نے سیدۃ النساء العالمین کے حریم و حرمت کی ان کی حیات مبارکہ میں کوئی رعایت نہیں کی تھی اور انہیں ہر قسم کے رنج و الم سے دوچار کیا تھا جب انہوں نے اپنے حقوق کا مطالبہ کیا تھا، تو ان کے حقوق سے انکار، پیج نمبر 608، انکار کر دیا تھا۔ نہ ان کی کرامت کا خیال رکھا گیا اور نہ ان کے والد گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزرگ واری کا خیال رکھا گیا تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے اور ان کے شوہر اور بیٹوں کے حق میں آیات نازل فرمائیں، جیسے آیت تطہیر، آیت مباہلہ، سورہ حل عطا اور آیت قربہ ہیں، ان کو یاد رکھا اور نہ ہی ان کے والد گرامی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کی رعایت کی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ایک مرد کے حقوق کے مطابق اس کی اولاد کے حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کے بارے میں فرمایا تھا انورٹڈ کاما فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس طرح کی بہت سی احادیث ہیں کہ جن کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو وصیت کی تھی کہ ان کی دختر وحیدہ سلام اللہ علیہ کے حقوق کا خیال رکھنا۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرمودات کو بھلا دیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی نے امت سے نصرت طلب کی تھی تو ان کی نصرت نہیں کی گئی تھی۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق کی پاسداری فرمائی اور ان کے حقوق میں سے کسی چیز کی کمی نہ کی اور ان کا ذکر اپنی کتاب میں کیا اور انہیں وہ مقام عطا کیا جو کائنات میں کسی اور خاتون کو نصیب نہیں ہوا اور انہیں عالمین کی عورتوں کی سید و سالار بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے خاتون جنت کو اس دنیا میں بھی عظمت عطا کی اور آخرت میں بھی انہیں عرفہ و اعلیٰ مقام عطا کیا۔ پھر آگے لکھا ہے کہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ ظالم لوگ سیاہ چہروں کے ساتھ محشور ہوں گے۔ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹے گا۔ اس دن خدا بند تعالیٰ تمام امتوں کے فرعونوں کو جمع کرے گا۔ وہ اس دن ذلت و حقارت سے دوچار ہوں گے، دہشت و خوف سے ان کا حال برا ہو چکا ہوگا۔ اس دن انہیں ان کی تمام بدعمالیاں اور زشت کاریاں کاریاں دکھائی جائیں گی۔ ان کا وہ نامہ اعمال ان کے سامنے پڑھا جائے گا کہ انہوں نے اللہ کی حرمتوں کی حفاظت کی تھی اور نہ ان کے اولیاؤں کے حقوق کا خیال رکھا تھا، بلکہ ان کا خون گرایا تھا اور اس کے نیک و صالح بندوں کی توہین و تذلیل کی تھی۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے قیامت کے دن جابر لوگوں کی ہوا اکھڑی ہوئی ہوگی، ان کی طاغوتیت اور فرعونیت کی قدرت و طاقت مسلوب ہو چکی ہوگی۔ یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی عزت و عظمت سامنے آئے گی۔ ہم پہنچ گئے ہیں پڑھتے ہوئے پیج نمبر 609 پر لکھا ہے قیامت کا روز عجیب و عظیم دن ہے، وہ دن دہشت اور مبہوت کر دینے والا دن ہے۔ اس دن تمام انبیاء اپنی قبور سے باہر آئیں گے اور عرصہ محشر میں پہنچیں گے۔ تمام مخلوق اپنے اپنے ادیان اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق جمع ہوں گی۔ تمام امتیں اپنی اپنی شریعت پر اکٹھی ہوں گی۔ تمام عالم جمع ہوں گے۔ پھر بریکٹ میں لکھا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر نیچے لکھا ہے حتیٰ کہ سخت شدہ جنین کو بھی جو اپنی ماں کے بطن میں کامل انسان بن چکا تھا، اس دن اکثر لوگ ننگے محشور ہوں گے اور تمام برہنہ پاؤں ہوں گے۔ سبھی لوگ صحرائے محشر میں ہوں گے، وہ صف بندی کریں گے، ان کی 70,000 صفیں لگیں گی،
ان کی صفوف مشرق کے آخری نقطے سے شروع ہوں گی اور مغرب کے آخری نقطے پر ان کا اختتام ہوگا۔ جی ہاں، اس دن حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت جلوہ گر ہوگی۔ اب ہم آپ کے حضور چند احادیث پیش کرتے ہیں کہ جنہیں علماء عامہ کی جماعت نے کثرت سے روایت کیا ہے۔ ہمارے علماء اعلام نے بھی انہیں احادیث کو ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے روایت کیا ہے، اور وہ احادیث درج ذیل ہیں۔ آئیے ہم ان احادیث کو پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، حاکم نیشاپوری نے مستدرک اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 153 اپنی اسناد کے ساتھ حضرت امام علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو حجاب کے پیچھے سے منادی ندا دے گا، اے اہل محشر اپنی آنکھیں بند کر لیں تاکہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر جائیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ دوسرا ہے، اسی حدیث کو ابن اسیر الف سے یرے نے اسد الغابہ، یہ کتاب کا نام ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 523 میں، الکنجی شافعی نے کفایت الطالب صفحہ نمبر 212 میں، اور ذہبی نے میزان الاعتدال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 18 میں، اور ہمدانی نے مودت القربہ صفحہ نمبر 154 میں کچھ اضافے کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے، حضرت امام علی علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیج 610 پہ ہم آ گئے ہیں، فرمایا ترجمہ انورٹڈ کاما کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس دن منادی اعماق عرش سے ندا دے گا کہ اہل قیامت اپنی آنکھیں بند کر لو تاکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر فاطمہ سلام اللہ علیہا گزر جائیں۔ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون سے آلودہ قمیض لیے ہوئے ساق عرش کے پاس آئیں گی اور بارگاہ ایزدی میں عرض کریں گی کہ اے عادل بادشاہ، میرے اور اس کے درمیان کہ جس نے میرے فرزند کو شہید کیا فیصلہ فرما۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ تعالیٰ میری سنت کے مطابق فیصلہ فرمائے گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر بطول عظمیٰ فرمائیں گی کہ اے میرے اللہ، جس کسی نے میرے فرزند حسین علیہ السلام کے مصائب پر گریہ کیا تھا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ اب کتاب میں سامعین لکھا ہے کہ اس حدیث کے باقی راویان درج ذیل ہیں۔ آئیے ہم ان راویوں کے نام پڑھتے ہیں جو یہاں پر نام دیے گئے ہیں، جنہوں نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتب میں رقم کیا ہے۔ نمبر 1، زرندی در نظم در المستین۔ نمبر 2، متقی ہندی در کنز الاعمال جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 93۔ نمبر 3، ہیثمی ہے، یہ سے میم چھوٹی ہے، ہیثمی در مجمع الزوائد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 212۔ چوتھی ہیں ابن صباغ سواد بے الف غین در الفصول المہمہ صفحہ نمبر 237۔ پانچویں ابن ابی الحدید در شرح نہج البلاغہ۔ چھٹے ابن حجر در لسان المیزان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 237۔ ساتویں ہیں سیوطی در الخصائص جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 265۔ آٹھویں کنانی مصری در تنزیہ الشریعت المرفوعت۔ نویں ہیں نبھانی در الفتح الکبیر و جواہر البحار۔ 10ویں ہیں شافعی در المناقب۔ 11ویں ہیں ملا علی قاری در جمع الوسائل۔ 12ویں ہیں قندوزی در ینابع المودت۔ 13ویں ہیں شبراوی در الاتحاف و حب الاشرف۔ 14ویں ہیں شبلنجی نے اس روایت کو نور البصار میں نقل کیا ہے۔ اور اب چوتھی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے شروع کیا تھا، جیسے کہ پچھلے صفحات پہ لکھا ہوا تھا کہ ہمارے علماء اعلام نے بھی انہی احادیث کو ائمہ اہل بیت سے روایت کیا، اور وہ احادیث درج ذیل ہیں۔ اور وہ احادیث جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے تیسری حدیث کو جو پڑھا تو اس میں جو تھا وہ راویوں کا بھی ذکر تھا، کتابوں جنہوں نے لکھی تھیں اور کتابوں کے نام جو کہ ہم نے 14 پڑھ لیے۔ اور اب ہم چوتھے پوائنٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ جن لوگوں نے ابو ہریرہ سے یہ حدیث روایت کی ہے ان میں سے چند یہ ہیں: ابو نعیم نے دلائل نبوت میں ابن حجر
ہیسمی نے سوائق محرقہ وغیرہ۔ اب 5ویں لکھی ہے کہ جن لوگوں نے ابو ایوب انصاری سے روایت کی ہے ان میں سے چند یہ ہیں۔ خوارزمی نے مقتل الحسین علیہ السلام میں سے نقل کیا ہے، اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ اے اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی آنکھیں بند کر لو تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر حضرت فاطمہ زہرا صراط سے گزر جائیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور ساتھ ہی پھر لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا انورٹڈ کاما کہ اس وقت ان کے ہمراہ 70,000 فرشتے ہوں گے جو برق کی مانند درخشندہ ہوں گے، وہ آپ ان کے ہمراہ صراط کو عبور کریں گی، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم آ گئے پیج نمبر 611 پر۔ پھر لکھا ہے اسی روایت کو قرمانی قاف ر میم الف نون چھوٹی ہے قرمانی نے اخبار الاول میں، علامہ طبری نے ذخائر العقبہ میں، ابن صباغ نے فصول المہمہ میں اور صفوری نے نزہۃ المجالس میں نقل کیا ہے۔ اسی روایت کو حضرت عبداللہ بن عمر اور ابو سعید خدری وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ اب اس کے بعد چھٹا پوائنٹ ہے کہ علماء عامہ کی کثرت نے اس حدیث کو اپنے ہاں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میری ناقہ غصبہ یا قصوہ دوبارہ پڑھتی ہوں، یہ میں ہجے بھی کر دیتی ہوں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میری عزبہ عین زواد بے الف اور پھر حمزہ لکھا ہے اور اس کے بعد لکھا ہے یا قصوہ یعنی قاف صاد واو چھوٹی ہے اور اس کے اوپر کھڑا الف ہے پر سوار ہو کر وارد میدان محشر ہوں گی۔ تو ہم نے یوں وہ تمام پوائنٹس مل کر پڑھ لیے اور اب ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ ہیڈنگ ہے بضع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شفاعت۔ لیکن کیونکہ اگر ہم نے اس وقت آغاز کر دیا تو 1 منٹ میں ہم شاید ایک پیراگراف ہی پڑھ پائیں گے، تو ایسا ہے کہ ہم اگلی آڈیو میں مل کر اس کو پڑھتے ہیں، اس نئی ہیڈنگ کو انشاءاللہ۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔